ایک بہت بڑا ایشو جو شادی کے علاوہ پاکستان میں لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے وہ کم عمری کی شادی ہے۔ خلیل صاحب، پاکستان کے لاء میں 16 سال منیمم ایج ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے اور لڑکے کی 18 سال جو کہ ڈرائیونگ اور ووٹ کی ایج ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو قدامت پرست طبقہ ہے، جو پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے، وہ اس پابندی کو، اس قانونی پابندی کو غیر شرعی قرار دے کر کم عمری کی شادیوں کو فوقیت دیتا ہے۔ اندرون سندھ میں دیکھ لیں، آپ جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رجحان کو کیا ریورس کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے، پہلی بات تو یہ کہ رجحان نہیں ہے، یہ کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے۔ اور پہلے مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہاں کیسے الاؤ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو بھی ہے تو آپ 4 شادیوں کے اوپر اگر بات کرتے ہیں، میں نے تو آگے پلیڈ نہیں کیا 4 شادیوں کو، آپ 4 شادیاں قرآن کی آیت ہے، ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ اس کے خلاف بات کر سکیں؟ آپ اپنا منہ بند رکھیے اس حوالے سے۔ نہیں، 4 شادیوں ایک منٹ رکیے نا، اب جی ابھی بات ہوئی ہے 4 شادیوں کے بارے میں، کہ مرد پلیڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ ایلیا نے کی ہے نا بات۔ ارے بھائی بات سن لو، بجلی پہ بولو تو خود بول لو۔ جی خلیل صاحب، ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا گیا، یہ ہمیشہ مارجن لیا جاتا ہے یہ بات کہنے کے لیے۔ میں یہاں آیا ہوں، میں نے بالکل بھی 4 شادیوں کی حمایت میں کوئی بات نہیں کیا، لیکن وہ قرآن کی آیت ہے، آپ اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی۔ پہلی بات، کسی نے بھی نہیں اس کے بارے میں بات کی، since you're referring to what I said۔ میں نا، اگر آپ نے وہی کام کروانا ہے let him complete، اس کے بعد ایلیا میں آپ کو پورا میں آپ بولیے 2 دفعہ بولی، میں بیچ میں نہیں بولا۔ جی خلیل صاحب، منہ بند نہیں ہو رہا آپ کا؟ نہیں، آپ تھوڑی سی پلیز میری بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ خلیل صاحب ٹھیک ہے، ایک موقع یہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں جو ایلیا کی باتوں پر غصے میں آ گئے، مائک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے شدید ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر رسپونڈ نہیں کریں گے جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات بتائیے گا کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں تو خواتین خود اپنے شوہر کے لیے جوان بیویاں تلاش کرتی ہیں، لیکن جو بر صغیر کی عورت ہے، جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جس کی اپ برنگنگ ہوئی ہے، وہ سوتن کا لفظ بھی برداشت کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شادی کے بعد جو کشش کا رشتہ ہے وہ صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے برقرار رہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں عرب کو مثال نہیں لے سکتی، میں یہی کی آپ کو مثال دوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، دادا کو دیکھتے ہیں، دادی کو دیکھتے ہیں، نانا کو دیکھتے ہیں، نانی کو دیکھتے ہیں، اور ویری سیلڈم ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایسے رشتے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی دوسری شادی ہوتی ہے۔ ہم نے مطلب شروع سے یہی دیکھا ہے۔ اسی طرح جب ہماری اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری جہاں شادی ہوگی وہاں پہ سول ایک ہی بیوی ہوگی اور ہمارے آگے بچے ہوں گے، ہمارا ایک فیملی نیوکلیئر یونٹ ہوگا، یہ کمپاؤنڈ فیملی نہیں ہوتی، اقتصادی حالات نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح جس طرح آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ سوتن کا لفظ جو ہے یہ مے بی اٹ از ڈرائیوڈ فرام یہ جو ہمارا بر صغیر جو پہلے تھا، سوتن جو ہوگی کہ وہ تن کو جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے اس طرح سے۔ ادروائز اگر ہمارا لاء جو کہتا ہے، ہمارا جو سوسائٹی کیا کہتی ہے، جو بیسڈ ہے ہمارے اپنے ریلیجن کے اوپر بیسڈ ہے، لیکن پاکستان میں اور بھی تو ریلیجنز ہیں، ان کے اپنے جو ہے ویلیوز ہیں، وہ اس طرح اپنی جو میٹریمونیل سروسز جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ پہلے آپ جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ اس کی کفالت پوری کریں۔ کیا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ دوسری کی طرف چلے جائیں؟ آپ ادھر پورے نہیں کرتے، ادھر دیکھتے نہیں ہیں اور ادھر چل کرے کی بنیاد بنا کے آپ دوسری شادی کرنا اور اس شادی کو ایکسیپٹیبل کہنا ٹھیک ہے نا؟ نہیں، یہ شادی اس لیے کہنا کہ جی آپ نے ایک میل چائلڈ نہیں پیدا کیا تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس وجہ سے بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ نے پسند کی شادی کر لی، آپ نے شادی جو ہے اس لیے بھی کرنی ہے کہ جی میری ماں کو وہ پسند تھی، میں نے اپنی پسند کی کر لی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد تو مرد کی وجہ سے ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو مرد ہے جس نے وہ بایولوجی کی نالج نہیں ہے نا ہمارے لوگوں کو کہ وائی کروموسوم ڈٹرمن کرتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی۔